النهار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. اللہ تعالیٰ کے حضور حمد و ثنا، بارگاہ نبوت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد رب کریم کا شکر بجا لاتے ہیں جس مالک نے ہم سب کو اپنے سونے محبوب کی امت سے پیدا فرمایا. دعا ہے رب کریم اسی نسبت میں زندگی عطا فرما، اسی نسبت میں موت عطا فرما، اور کل قیامت کے دن اپنے سونے محبوب کے غلاموں کے جرمٹ میں اٹھنا نصیب فرما دے. حاضرین محترم، سامعین مکرم، ایمان کی روشنی سے اللہ نے آپ کو منور کیا. مالک آپ سب کی اس روشنی کو بشمول میرے ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے. چند جمعوں سے ایک موضوع پر میں گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ ہے دین کے متعلق کہ دین کیا ہے. دین میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر آسانیاں عطا فرمائی ہیں اور ہم لوگوں نے ان آسانیوں کے ساتھ کیسا مذاق کیا ہے، کتنی لاپرواہی کا کام کیا ہے، کتنی بے قدری کی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ان میں سے اہم ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے متعلق علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے. اور دوسری وجہ یہ ہے کچھ علم ہے تو سستی کر دی ہے، اور کچھ اس وجہ سے کہ کسی کا منہ رکھنے کے لیے ہم نے اپنے مالک کے حکم سے تو منہ پھیر لیا، لیکن ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا، اپنے مالک سے بے وفائی کر بیٹھے. یہ جو ہمارا عمل ہے اس کے سبب سے ہم اس دین کی حقیقت سے ناآشنا ہیں، وہ لذت ہمیں نصیب نہیں ہو پا رہی. میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے وہ ایک ایک بات، دو دو باتیں، چار چار، جیسے اللہ توفیق دیتا جائے آپ حضرات کے گوش گزار کروں، آپ کو اندازہ ہو جس دین کا ہوکا ہم بھر رہے ہیں وہ دین کتنا سونا دین ہے، وہ دین کتنا خوبصورت دین ہے، وہ دین کس قدر چمکدار دین ہے. وہ دین انسان سے آزادی نہیں چھینتا بلکہ آزادی کا حسن سکھاتا ہے کہ اس آزادی کو تو نے استعمال کیسے کرنا ہے. بس وہ ایک ہی بتاتا ہے کہ تم اپنے سر کو کسی انسان کے لیے گروی نہ رکھو، اس کے سامنے مت جھکو. اگر جھکنا ہے تو بس ایک مالک کی بارگاہ میں جھکو، بس، تاکہ تم جگہ جگہ جھکنے سے بچ جاؤ، جگہ جگہ تانے مینے لینے سے بچ جاؤ. تم اس مالک کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ کہ اگر تم اس کی بارگاہ میں جا کے روتے ہو نا، اپنا دکھڑا سناتے ہو، تو وہ سننے کے بعد تمہارا مذاق نہیں اڑاتا. سبحان اللہ. کسی دنیا دار کے پاس جا کے تم آنسو بہاتے ہو، اسے جب بھی موقع زندگی میں ملتا ہے وہ تمہیں بے عزت ضرور کرتا ہے، وہ تمہارے ساتھ مذاق ضرور کرتا ہے، وہ تمہیں پریشان ضرور کرتا ہے، لیکن مالک ایسا مہربان ہے، ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے،
وہ اپنے بندے گناہگار بندے کے آنسوں کی قیمت عطا کرتا ہے۔ اے میرے بندے تیرے یہ آنسو بڑے قیمتی آنسو ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم اس آنسو کی قدر کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کے اندر میں نے کیا کمال رکھا ہے۔ اس لیے کہ ایسے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ مالک جس وقت اپنا کرم کسی کے ساتھ شامل کر دیتا ہے، مالک اسے اپنی یاد میں رونا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اس کی نشانی۔ یہ رونا کچھ چھوٹی ساری دولت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں آپ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، 2 قطرے اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ کتنے جی؟ 2 قطرے اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں اور بڑے وزنی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ 2 قطرے؟ ہمارے دل میں تو قطرہ سننے کے بعد خیال آتا ہے یا پانی کا قطرہ ہوگا یا پھر دودھ کا قطرہ ہوگا جی، اور اگر تھوڑا آگے بڑھے تو خیال آئے گا تیل کا قطرہ ہوگا یا شہد کا قطرہ ہوگا۔ تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم عالم اسباب میں گھرے ہوئے ہیں، سارا دن انہی سوچوں میں گم رہتے ہیں، تو پھر ہمیں خیال بھی اتنا ہی آتا ہے۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا، یا رسول اللہ 2 قطرے اللہ کی بارگاہ میں بڑے پسندیدہ ہیں؟ قطرے اور پسندیدہ، بھائی مقدار تو دیکھو نا کیا ہے، ایک قطرے کی کیا مقدار ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن سرکار نے جب یہ فرمایا، اے میرے امتیوں، میں بندوں کے سامنے قطرے کی بات نہیں کر رہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قطرے بڑے پسندیدہ ہیں۔ عرض کی آقا فرمائیے نا پھر ان قطروں کی کیا حیثیت ہے، کیا کمال ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ان قطروں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر نامہ یا مال کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا یقیناً بھاری ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ قطرہ اور وہ ترازو کو وزنی کر دے گا؟ فرمایا ہاں۔ میں تمہیں اس سے بھی اگلی بات بتاؤں؟ جی آقا ارشاد فرمائیے کہ ان قطروں کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں کتنی زیادہ ہے۔ سرکار حکم فرمائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت محبت کے ساتھ یہ مٹھڑے بول سنا کے صحابہ کرام کے دل موہ لیے۔ فرمایا ان قطروں کا اتنا وزن ہے، اتنی تاثیر ہے کہ اگر وہ قطرہ جہنم کی آگ پر رکھا جائے، اس ایک قطرے کے سبب اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، ہے وہ قطرہ تو پھر وہ کہتے ہیں کمال کا ہے۔ وہ کون سا قطرہ ہے؟ آئیے ذرا سنیے، سرکار نے ارشاد فرمایا، ایک قطرہ اس انسان کے جسم کے خون کا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتائیے ذرا، کیا انسان کے جسم سے ایک قطرہ ہی خون نکلتا ہے؟ جی، کٹو کٹ 11-12 لیٹر اس کے اندر وہ خون کی مقدار موجود ہے، تو آپ نے ذرا قطرے بنائے تو کیا نکلے گا؟ کوئی 1 2 4 5 قطرے بنیں گے؟ نہیں، وہ تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قطرے بن جائیں گے۔ اور اگر شہید کے خون کا ایک قطرہ اتنی قیمت رکھتا ہے تو اس کے جسم سے باقی نکلنے والے خون کی قیمت کیا ہوگی؟ صحابہ کرام پوری طرح متوجہ ہو کے حضور کی بات سن رہے ہیں۔ جب سرکار نے یہ ایک قطرے کا ذکر کیا، آقا دوسرا قطرہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ اس آدمی کے جسم سے نکلنے والا قطرہ ہے جو سارے جگ سے ٹھڈے کھا بیٹھے، کوئی راہ نظر اسے نہ آئے، اور پھر وہ بیچارہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے، تنہائی محسوس کرے کہ میرے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی مجھ سے منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ پھر وہ رو پڑے اور عاجزی کرے اپنے رب کی بارگاہ میں، اور روتے عرض کرے، یا اللہ میرے پاس کوئی دروازہ نہیں ہے، سب نے دھتکار دیا ہے۔ جب وہ بندہ اس ذوق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس سے رحمت کا سوال کرتا ہے اور آنکھوں میں آنسو کا قطرہ نکل آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے مقبول فرما لیتا ہے۔
اس گناہگار کی آنکھوں سے نکلنے والے اس قطرے کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے اس لمحے، جس لمحے اس کی آنکھوں سے وہ آنسو کا قطرہ نکل رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ جو مالک ایک دفعہ اپنے بندے کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، وہ نظر رحمت اس کے اس قطرے کی قیمت کو بڑھا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اس دین سے بھاگتے ہیں جو دین ہمیں سکون دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا اس مالک کی کرم نوازیاں، سبحان اللہ، یہ دین بڑی دولت ہے، اس سے مت دور جائے، مت اس سے جان چھڑاؤ، بلکہ کوشش کرو جتنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اس دین پر عمل ضرور کرتے رہو۔ کوئی نہ کوئی اپنے نامہ اعمال میں یہ ہیرے اکٹھے کر کے لے جاؤ، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی قیمت رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اچانک میرے ذہن کا خیال آ گیا، اللہ اکبر، ساری زندگی کوشش کی ہے کہ نماز قضا نہ ہو۔ صاحب علم آدمی، صاحب عمل، صاحب سجادہ، اللہ کے ولی، ان کی ایک عادت کریمہ بہت پیاری تھی، ویسے تو بڑی اچھی عادتیں اور بھی تھی، لیکن ایسی عادت کا ذکر کر رہا ہوں جس عادت کو وہ بھی بڑا پسند بھی کرتے تھے اور اسے لگاؤ بڑا رکھتے تھے۔ اب حکم کیا شریعت کا کہ جس وقت بندہ فوت ہو جائے، مرنے کے بعد کفن کے اندر کوئی غیر ضروری چیز نہ رکھی جائے۔ جیسے بعض لوگ، جٹکے لوگ، جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ جنہیں پتہ نہیں ہے، وہ گاؤں کے اندر عجیب عجیب مسئلے خود ہی گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھو ہمارے یہاں ایک عادت ہے، کیا بلا، یہ عہد نامہ لکھ کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح کے کچھ کلمات خیر اندر رکھ دیتے ہیں۔ جی اچھا، کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ کہ اس کے سبب سے اس بندے پر عذاب ٹل جائے، اس کی غلطیاں کوتاہیاں معاف ہو جائیں۔ آپ ذرا غور کریں، جس بندے نے ساری زندگی قرآن کو کھول کے دیکھا نہیں ہے، ساری زندگی قرآن سے بے وفائی کی ہے، اب اسی قرآن کی آیتیں لکھ کر اس کے ساتھ رکھو گے تو اسے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ منہ معاندرت اس نے بنایا کوئی نہیں، لیکن بعض ہمارے ہاں لوگوں کا ایک ذوق ہے، وہ ان چیزوں کو رکھ دیتے ہیں۔ آپ سے میں ایک گزارش کروں، آپ سارے سمجھدار، اتنی بات تو آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی شخص، میں یہ نہیں کہتا ہم بہت اونچے درجے کے ہیں، یہ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، ایک عام سادہ آدمی، مسلمان، صاحب ایمان، نماز پڑھنے والا، وہ کبھی کبھی قرآن کھول کے دیکھنے والا، ایسے جیسے بھی آپ کیچڑ ہے، یہ بارش ہو گئی ہے، اس کیچڑ کی وجہ سے گندگی محسوس ہوتی ہے نا جی، اب جب کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو کیا آپ لگا رہنے دیتے ہیں؟ نہیں، آپ اسے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ حضرات میں سے کسی ساتھی کو بھی راستے میں چلتے ہوئے معلوم ہو جائے کہ یہ جو ٹکڑا زمین پر گرا ہے یہ قرآن پاک کا ہے، ایمان سے بتاؤ کہ آپ میں سے کسی کی جرت ہے کہ اپنا پاؤں اس پر رکھے؟ چیخ نکل جائے اگر اسے پتا چلے کہ میرا پاؤں اس پر غلطی سے بھی آ جائے تو فوراً اپنے کان پکڑتا ہے، توبہ میری، یا اللہ میری توبہ، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بے شک علم تھوڑا ہے، عمل تھوڑا ہے، اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقرب نہیں ہے، پھر بھی اتنا احساس ہے بے ایمان کے اندر ہے کہ وہ اپنا پاؤں جان بوجھ کے قرآن پاک کی اس آیت طیبہ کے ٹکڑے پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر خدا نہ خواستہ بے دہانی میں بغیر ارادے کے پاؤں اس پر آ جائے تو زندگی بھر وہ توبہ کرتا رہتا ہے، صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ تو کیا کوئی شخص جان بوجھ کے قرآن پاک کا ٹکڑا اٹھا کے گندگی پر پھینکے گا؟ نہیں نا؟ اچھا اب ذرا غور کرو، جس وقت ہم اس زہری حیات میں، زہری زندگی میں جیتے جاگتے یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس وقت بندے کو ہم جا کے دفناتے ہیں، آدمی فوت ہو جاتا ہے، قبر پہ جا کے لٹا دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد
اس آدمی کا جو جسم ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر پیپ بننی شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم کے حصے وہ پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ سب حضرات جانتے ہیں، جس آدمی کو یہ کیڑے مکوڑے پڑ جائیں جسم میں، یا یہ دانے نکل آئے، اس کے اندر پیپ بن جائے اور اس کے کپڑوں پر نشان محسوس ہو رہے ہو، کیا وہ پسند کرتا ہے؟ اگر وہ کسی کے پاس بیٹھ جائے تو وہ آدمی بھی کراہت محسوس کرے گا، یہ میں یہاں تو یہ اٹھ کے مجھ سے چلا جائے، یا میں اٹھ کے دوسری جگہ پر بیٹھ جاؤں، بو آ رہی ہے۔ اور یہ خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ میرا ہاتھ اس سے لگ گیا تو کہیں یہی جراثیم مجھے بھی نہ لگ جائے، اتنا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں اس چیز سے، کیوں؟ کہ اس کے جسم سے پیپ نکل رہی ہے، یا زخم آ گیا اور خون نکلنا شروع ہو گیا، اور اس خون سے بھی ہم بچتے ہیں۔ جس وقت بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر یہ پھٹن پیدا ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر اس کا جسم پھٹتے پھٹتے اس کے اندر کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پیپ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پھر کیڑے آہستہ آہستہ زمین کے اندر جذب ہوتے ہیں، پھر اور کیڑے آ جاتے ہیں ان کو کھانے کے لیے۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم کا ماس جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے ہڈیوں کی باری آ جاتی ہے، اس کے بالوں کی باری آ جاتی ہے۔ تو پھر چند سالوں کے بعد اگر آپ جا کے قبر کھود کے دیکھیں گے تو آپ کو چند ہڈیاں بال کچھ نظر آئیں گے، اس کا ماس وغیرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ گندگی بننے کے بعد کیڑوں میں تبدیل ہو کر زمین کے اندر جذب ہو گیا ہے، یا دوسرے کیڑے مکوڑے حشرات الارض ان کو کھا گئے۔ جس وقت انسان کا جسم پھٹ گیا ہے، پیپ زدہ ہے، ناپاک ہو گیا ہے، سوائے اندر گند کے ڈھیر کے اور کچھ نہیں ہے، اب بتائیے وہ جو آپ نے عہد نامہ رکھا ہے اندر، وہ جو قرآن پاک کا حصہ لکھ کے آپ نے اندر رکھا ہے، کیا وہ قرآن پاک کا حصہ اسی گندگی کے ڈھیر پر نہیں پڑا ہوا؟ کیا اس کے اس جسم سے نکلنے والی پیپ پر نہیں پڑا ہوا؟ اب ذرا سوچ کے بتائیے، آپ نے یہ جو عمل کیا، کیا یہ نیکی کا کام ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو پتہ بھی ہے اس آدمی کا جسم پھول جائے گا، پھٹ جائے گا، گندگی کا ڈھیر بننے والا ہے، اور آپ نے جان بوجھ کر قرآن پاک کا حصہ اس کے اوپر رکھ دیا؟ کتنا خطرناک کام ہے۔ وہی انسان جو جیتے جاگتے زہری حیات میں زمین پر گرے ہوئے قرآن پاک کے ایک ٹکڑے کو نہیں پسند کرتا کہ زمین پر رہے، اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے، اسے جیب میں رکھتا ہے، اسے سر پر سجاتا ہے، صاف ستھرا کر کے پھر اپنے گھر لے جاتا ہے یا مسجد میں محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ مرنے کے بعد جب وہ دنیا سے چلا گیا، ایک دوسرے انسان نے اسی قرآن پاک کے کچھ حصے کو اس کے سینے پر رکھ دیا، معاملہ خراب ہو گیا نا۔ تو یہ ہمیں علم نہیں ہے، اگر لوگوں کو سمجھائیں وہ بیچارے سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ بھائی کام اچھا نظر دکھنے میں ہے، نتیجے میں اچھا نظر نہیں آ رہا، اس لیے مہربانی کر کے دین کو سمجھو، یہ دین مذاق کے لیے نہیں ہے تمہارے لیے، یہ قانون الہی ہے، رسول اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کی بے قدری نہ کرو، قدر کرو، عمل یہاں دنیا میں اچھا کر کے جاؤ، جسم کے اوپر جتنا مرضی ہے قرآن لپیٹ کے چلے جاؤ، عمل اچھا نہیں ہے، اس لپٹے قرآن کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور اگر عمل اچھا ہے، قرآن کا کوئی حصہ تمہارے ساتھ قبر میں نہ جائے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی عمل تمہارا قبر میں روشنی بن کے چمکنا شروع ہو جائے گا۔ میں ایک بات سنوں، موسم بھی ایسا ہے اور موضوع بھی ایسا چھڑ گیا، اس موقع پر ایک اللہ کے ولی ہیں، نیک آدمی ہیں، ان کی ایک بات سناتا ہوں آپ کو۔ وہ ایسے چلتے جا رہے تھے تو تھے گناہگار، آپ سوچیں کہ ولی اللہ اور گناہگار، جی میں پہلی بات، ان کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں اوپرلے درجے کے گناہگار تھے، پھر ایک زندگی کا ایسا وقت آیا کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اس کے بعد وہ اللہ کے ولی بنے۔ تو میں نے جب پہلا لفظ استعمال کیا ان کی زندگی کا آخری حصے کو سامنے رکھ کے، اور جو ابھی سنا رہا ہوں یہ ان کی ابتدائی زندگی کی بات سنا رہا ہوں۔ ابھی انہوں نے توبہ نہیں کی،
اور اسی طرح موسم تھا بارش کا، کیچڑ ہو گیا، تو اس کیچڑ کی حالت میں گھر سے نکلے. اچھا ان کا اپنا شراب خانہ تھا، وہ صرف شراب نہیں پیتے تھے بلکہ اپنا اڈا تھا شراب خانہ، لوگوں کو پلاتے بھی تھے، خود بھی نشے میں دھت رہتے. یہ ان کی حالت تھی. اللہ اکبر. جب ایک دن گھر سے نکلے، اچھا تھے صاحب بے ایمان نہیں تھے، گناہ گار تھے، غدار نہیں تھے، وفادار تھے، شراب پیتے تھے، برائی ہو جاتی تھی، لیکن دل میں اللہ کی بھی محبت، رسول اللہ سے بھی پیار تھا. اس طرح گھر سے نکلے تو گزرتے گزرتے اچانک نظر پڑی کیچڑ میں ایک قرآن پاک کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے. آگے نہیں بڑھے، تھے شرابی، دیکھا رک گئے. قریب جا کے نا جی اس ٹکڑے کو اٹھایا، اسے صاف کیا، پھر اسے چوما اور کہا تیری جگہ یہ تو نہیں، تیری جگہ یہ تو نہیں، تیری جگہ تو میرا سر ہے. اسے صاف کر کے خوشبو لگائی اور لگا کے ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا، اور اونچی جگہ پر رکھ کے پھر چلے گئے، اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے شراب خانے میں. اور وہاں پر پہنچے، ادھر وہ مالک کرم فرما رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں پہلے اس نے سبب دیا. مالک چاہتا تھا کہ میں اپنے بندے پر آج اپنی رحمت کا اظہار کر دوں، یہ سبب بن گیا. اس کو اٹھا کے رکھا، اپنے شراب خانے چلے گئے، اور وہاں جا کے جیسے ان کا معمول تھا شراب پی کے دھت ہو جاتے. ادھر مالک نے اپنے خاص بندے کو الہام فرمایا. وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں مراقبے میں بیٹھ کے متوجہ اللہ تھا. حکم فرمایا اے میرے بندے، فلاں جگہ پر شراب خانہ ہے، اس شراب خانے میں ایک میرا مقبول رہتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے پاس جا اور اس کو جا کے ہمارا سلام عطا کر. اللہ اکبر. وہ بھی بڑے حیران ہوئے، شراب خانے میں اللہ کا مقبول بندہ. لیکن چونکہ دم مارنے کی اجازت نہیں، وہ بارگاہ ایسی تھی، حکم پر عمل کرنا ہے، وہاں عقل اور سوچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. گھر سے نکلے، اب ڈر بھی رہے، شراب خانے کے دروازے پر ولی اللہ کھڑا ہو تو کیسا لگے گا، لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے. جاتے ہوئے قدم بھرتے بھرتے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے، اور مالک بھی اس خیال کا جواب بھی عطا کر رہا ہے، میرے بندے تو بندہ میرا ہے کسی اور کا ہے؟ جب میرا ہے تو پھر میری بات پر عمل بھی کرنا ہے. چلتا جا، پہلے وہاں پہنچ، ہمارے حکم پر عمل کر، پھر ہماری قدرت کا نظارہ دیکھ. اللہ اللہ. تشریف لے گئے، اور جب میں خانے پر پہنچ کر دروازے پر دستک دی، وہاں پر جو دربان تھا وہ باہر آیا، کہنا جی بسم اللہ. وہ اس اللہ کے ولی کو جانتا تھا یہ نیک آدمی ہے. پہلے تو وہ گھبرایا، ادھر کیا کرنے آئے ہیں. کہنے لگا جی بسم اللہ، آپ فلاں ہیں؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں. تو شراب خانے میں؟ فرمایا بھائی یہ راز کی بات ہے، بتانے والی نہیں ہے، تیرے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے. کہا جی بتائیے. کہا فلاں آدمی اس نام کا جو مجھے بتایا گیا ہے، کیا وہ ادھر ہی ہے؟ کہ جی ہاں، جو آپ کو بتایا گیا وہ سچ ہے، وہ ادھر ہی، اور اس کا نام بھی یہی ہے. اچھا اسے بلاؤ. کہا جی وہ تو اس کا مالک ہے. کہا بس اسے ایک پیغام دینا ہے، اسے بولو فلاں بندہ آیا ہے، وہ تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، مہربانی اگر ملاقات ہو جائے. اچھا وہ اسی طرح بھاگتے ہوئے آیا، اور جب آگے پہنچا دیکھا تو حیران ہو گئی، اللہ کے ولی ہیں، میرے دروازے پر تشریف لائے ہیں. کہنے لگا آؤ جی بسم اللہ. کیسے آنا ہوا؟ کہا میں ایک پیغام بڑا اونچا لے کے آیا ہوں، بس وہ پیغام تجھ تک پہنچانا ہے، پھر اجازت. انہیں بولا جی بتائیے کیا پیغام ہے؟ کہا آج تو نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو مالک کا پسندیدہ ہو. سوچ میں پڑ گئے، کیا آج کون سا کام ایسا کیا میں نے؟ چونکہ یہ تو چھوٹا سا محسوس کر رہے تھے نا، کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، اٹھایا میں نے، اٹھا کے ادھر رکھ دیا، یہ کون سا بڑا کام ہے؟
لیکن یاد رکھیے وہ مالک نہ ہماری صورتیں دیکھتا ہے نہ ہمارے عمل دیکھتا ہے، وہ جب بھی دیکھتا ہے ہمارے دل میں چھپی نیت کو دیکھتا ہے، نیک نیت۔ کہا مبارک ہو، میں کسی ولی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہوں، میں کسی غوث کا بھیجا ہوا، مجھے کسی کتب نے تیرے دروازے پر نہیں بھیجا، اور آج مجھے سید الاولیاء نے بھی نہیں بھیجا، کسی پیغمبر کا بھیجا ہوا بھی نہیں آیا، امام الانبیاء کا بھی بھیجا ہوا نہیں آیا، آج مجھے جس نے بھیجا ہے وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ چہرے کا رنگ بدل گیا، خیر ہو۔ کہا گھبراؤ نہیں، اس کی بارگاہ سے جب کرم ہوتا ہے تو خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ پوچھا بتائیے مجھ جیسے گناہگار کے لیے اس بارگاہ سے، کہا تیرے لیے پیغام بھی ہے اور مالک نے تجھے سلام بھی عطا فرمایا۔ محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسم کانپنے لگا، تھرانے لگے، مالک کی بارگاہ سے مجھ گناہگار کو یہ سلام کا تحفہ۔ فرمایا ہاں، اس بارگاہ سے تیرے لیے تحفہ ہے۔ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ پوچھا جانتے ہو کیا کام ہے آج؟ کہا جی مجھے کچھ یاد نہیں رہا، ابھی بات جائے دل میں خیال ہے، ہاں مجھے یاد آیا، آج صبح جب میں نکلا تھا تو گزرتے گزرتے کیچڑ میں میرا پاؤں ایک کتاب اللہ کے ورق پر ایک چھوٹی ساری آیت پاک تھی، وہ نیچے گری ہوئی تھی، وہ میں نے دیکھا میرے پاؤں کے قریب پڑی ہے تو میں ڈر گیا، میں نے اس کو اٹھایا، اسے صاف کیا، خوشبو لگائی اور لگا کے اوپر رکھا، اور دل میں یہ خیال کیا اے کتاب اللہ کی آیت، تیرا مقام یہ تو نہیں ہے، تیرا مقام تو بہت اونچا ہے۔ بس میں نے اپنی ہمت کے مطابق زمین سے اٹھایا، اسے صاف کیا، اٹھا کے اوپر رکھ دیا۔ میں مبارک ہو، تو نے اسے صاف کیا، اللہ نے تیرے نامہ اعمال کو صاف کر دیا، تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، خیر ہو گئی ہے۔ اس دن سے لے کر پھر آخری دن تک انہوں نے اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، اپنے پاؤں میں پھر جوتا، اور وہ آیت پاک کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو دین سے آپ پیار کر کے کیا کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ اتنا سارا عمل انسان کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ ہو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ایک چھوٹے سارے عمل میں اتنا اثر ہے، تو جب آپ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری میں گزاریں گے تو اس وقت اللہ کے انعامات آپ پر کتنے ہوں گے۔ کیا صرف ہمیں معافی چاہیے؟ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ایک چھوٹے سے عمل پر بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں صرف معافی نہیں چاہیے، ہم سے بے ایمان ہیں۔ اگر صرف معافی لینی تھی، جس وقت ہم نے کلمہ پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے، میں جب کوئی بندہ ایک دفعہ کفر کرنے والا مشرک کافر ایک دفعہ زبان سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس لمحے اللہ تعالیٰ اس کافر اور مشرک کے پہلے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے۔ دیکھو ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو اٹھا کے اوپر رکھے، مالک کا کرم ہو جائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بعض لوگ فیس بک پر جو بیٹھنے والے ہیں وہ ایسے واقعات کو سن کو گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب بات ہو گئی، یہ تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو میں آپ کو حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ باب الرحمہ، کوئی بھی حدیث پاک کی کتاب اٹھا لیں، باب الرحمہ میں آپ کو مل جائے گی۔ فرماتے قیامت کا دن ہوگا، سارے اللہ کی بارگاہ میں تھر 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 کانپ رہے ہوں گے۔ اس وقت مالک کا ایک جلال اس رنگ میں ہوگا کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ بات کر سکے، سارے خاموش سختے کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔
مالک حکم دے رہا ہوگا اسے جنت میں لے جاؤ، اسے جہنم میں لے جاؤ، اس کے لیے حکم دیا، صادر کیا جا رہا ہوگا۔ ایک بندے کے لیے مالک حکم فرمائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ مرنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس عمل کا حق ہے، جیسے حدیث پاک میں آیا۔ مرنے کے بعد آپ کے پاس عمل کا کوئی حق نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جو کیا بس کا ہو گیا، اب وہ آگے جا کے سلسلہ کوئی نہیں، وہ جو کیا ہے اسی کا اجر اور اثر بھگتتے رہو گے۔ برا ہے تو سزا ہے، اچھا ہے تو خیر ہے۔ اب دن قیامت کا ہے، دنیا کی بات نہیں کر رہا، یوم جزا ہے، اور مالک نے حکم فرما دیا اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ، یہ بڑا بدکار ہے، برا آدمی ہے، نافرمان ہے۔ اب بات دھیان سے سنیے کہ عمل کیا ہے اس کا۔ وہ جو دنیا میں عمل کر کے گیا تھا موت سے پہلے، وہ تو جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ اب وہاں کیا ہوا؟ اسی دن کی بات اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، جنہیں یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ بعض اولیاء اللہ کی ایسی باتیں سنا کے جو ضعیف روایات ہوتی ہیں یا لوگ سمجھ عقل میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ہم قبول ہی نہیں کرتے۔ تو کیا اسے بھی قبول نہیں کرو گے؟ دیکھو میرے آقا کا فرمان، فرمایا جس کو اسے حکم ہوگا نا تو وہ قدم بھرتے ہوئے چلاتا جائے گا، حکم ہے اللہ کا، اور پھر مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ ہے جی، کیا کرے گا؟ مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ ایک قدم اٹھایا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے، پھر قدم اٹھایا پھر مڑ کے دیکھتا ہے، پھر قدم اٹھایا پھر مڑ کے دیکھتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر مالک کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو، اسے دوبارہ میری بارگاہ میں لے آؤ، اسے پھر کٹہرے میں لا کے کھڑا کرو۔ جسے اسے لا کے دوبارہ اللہ کے تھرو کھڑا کیا جائے گا تو مالک حکم فرمائے گا، اے میرے بندے تجھے جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا، یہ تو واپس مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ جس وقت میرے آقا اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے نا جی، سرکار کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو جاتے، مسکراہٹ محسوس ہوتی، آپ کا چہرہ نور الہی سے ایسے روشن ہو جاتا جیسے ایک خزانہ کھل گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت کی یہ بات بھی سنا رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، اور پیار بھرے انداز میں اپنے صحابہ کو سمجھا بھی رہے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے۔ وہ بندہ جب مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، مالک کو فرماتے ہیں میرے بندے یہ مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ عرض کرنے کہ یا اللہ، زندگی دنیا میں وقت گزار کے آیا ہوں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ جس وقت میری ماں ناراض ہو جاتی تھی، میرا باپ مجھ سے دکھی ہو جاتا تھا، وہ مجھے 2-4 تھپڑ مارتا تھا، کبھی گھر سے نکال دیتا تھا، تو میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا، اور پھر میری ماں کو ترس آ جاتا تھا، وہ پھر بھاگ کے میرے قریب آتی تھی اور پھر مجھے پکڑ کے سینے سے لگا لیتی تھی۔ وہ ماں سمجھ جاتی تھی میرا بچہ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ اے میرے مالک، میرا گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا تھا، اگر میں نے اس دروازے کو چھوڑ دیا تو پھر کون میری ماں بن کے مجھے سینے لگائے گی؟ کون میرا باپ بن کے مجھے سہارا دے گا؟ اے میرے مالک، مجھے وہ بات یاد آتی ہے، خیال ہے، اور مڑ مڑ کے تیری بارگاہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھ سے بڑا بھی کوئی مہربان ہے، رحیم بھی تو ہے، رؤوف بھی تو ہے، کریم بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، عطا کر کے تو خوش ہوتا ہے، اس لیے بار بار میرا دھیان تیری رحمت کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب میں قدم بھرتا ہوں دھیان پھر تیری مہربانی پر جاتا ہے، پھر پلٹ کے دیکھتا ہوں شاید میرا رب مجھ پر مہربانی فرما دے، شاید میری رب کی رحمت مجھے سینے لگا لے۔ بس مالک، اس وجہ سے میں اپنا قدم بھر کے دوبارہ پلٹ کے دیکھتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگلا جملہ فرماتے ہوئے مسکرا کے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جانتی ہو پھر مالک اس کے ساتھ کیا فرمائے گا؟ یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اللہ کریم حکم فرمایا گیا، میرے بندے کیا اب بھی تجھے میری رحمت پر بھروسہ ہے؟ کہ اب بھی تجھے امید ہے کہ میں معاف کروں گا؟ جی میرے مالک، اب بھی مجھے امید ہے کہ تو معاف کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا، جا پھر میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دی۔ دیکھو، جس دین کے اندر اتنی برکت ہے، فائدہ ہے، ہم اس دین سے دور بھاگتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، دیندار لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ والوں سے دور بھاگتے ہیں۔ بتاؤ بھاگ کے کس جگہ جانا چاہتے ہو؟
کوئی ایک جگہ مجھے بتا دو جس جگہ پر پہنچ کے تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ اگر کہیں نہیں جا سکتے اور کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا تو پھر آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، کیوں ٹھڈے کھا کے واپس آنا ہے؟ عزت کے ساتھ واپس پلٹ آؤ اور سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔ دین نے جیسا زندگی گزارنے کا چج سکھا دیا ہے ایسا کہیں سے ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں جس دین کو پسند کیا ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وہ جو موضوع میں نے چھیڑنا تھا وہ درمیان میں رہ گیا۔ میرا ارادہ تھا آج میں آپ کو کچھ بات ایسی بتاتا جس میں حسین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر تھا۔ یہ جمادی الثانی شروع ہو گیا نا جی، تو اس جمادی الثانی میں آپ کا وصال مبارک ہے، تو میرا دل تھا کہ آپ کے وصال مبارک کی جو وقت ہے اس کے حوالے سے میں ایک دو بات آپ کے عرض کرتا، باقی پر پھر جو اللہ کا حکم۔ تو یہ بھی بات دین کے متعلق تھی، وہ بھی دین کا ایک تعلق رکھنے والے ایک وفادار شخص کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہ صرف ابو بکر نہیں ہیں، وہ صرف ابو بکر نہیں ہیں بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کو جو شان عطا ہوئی اور وہی مشہور ہو گیا وہ کیا ہے؟ یہ صدیق اکبر ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔